السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 726 ہے اور آج سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 205 اور 206. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق اللہ العظیم. واذکر، اور یاد کیجئے، ربک، اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا، عاجزی سے، وخیفتا، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، ایسی آواز سے کہ کم ہو پکار کر بات کرنے سے، بالغدوی، صبح کو، والآصال، اور شام کو، ولا تکن، اور نہ ہوں، من الغافلین، غافلوں میں سے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یعنی وہ فرشتے جو، عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتی، اس کی عبادت سے، ویسبحون، وہ تو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں. ترجمہ یوں ہے، اور اپنے رب کو دل میں عاجزی اور خوف سے، پست آواز سے، صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا. جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اپنے رب کو دل میں عاجزی اور خوف سے، پست آواز سے، صبح و شام یاد کرتے رہو. دوسری بات، اور اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو جاؤ. تیسری بات، جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے. چوتھی بات، وہ اس پاک رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں. پانچویں بات، اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں. بزرگان میں محترم، میں اس آیت کی تشریح سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت جس کی تلاوت کی گئی یہ آیت سجدہ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی اس آیت کو پڑھا جائے اور سنا جائے تو سجدہ کر لیا جائے. درس کے بعد آپ اہتمام سے باوضو ہو کر سجدہ کر لیں، جو کہ واجب ہے. بزرگان محترم، پچھلی آیت میں قرآن مجید کے سلسلے میں آداب بتلائے گئے. اس آیت میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے آداب بھی یہاں بتلائے جا رہے ہیں. ایک طرف تو اللہ کی کتاب پڑھنے کے آداب کہ اس کو کس طرح سننا چاہیے، وہ پچھلی آیت میں بتا دیا گیا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے، زور سے پکار کر کرنا چاہیے یا آہستہ کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کس کیفیت میں ڈوب کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی حقیقت کو یہاں بتا دیا گیا ہے. اللہ کی یاد کو ذکر الہی کہتے ہیں. مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے حقیقی محسن اور اپنے حقیقی خالق اور رازق کو بھول نہیں سکتا. جس رب نے اس کو پیدا کیا اور جو رب اس کو ہر روز رزق دے رہا ہے، صبح میں بھی کھا رہے، دوپہر میں بھی کھا رہے، رات میں بھی کھا رہے، بہت سی چیزیں پی رہے، مشروبات بھی چل رہی ہیں، ڈرنکس بھی چل رہی ہیں، اور کھانے پینے کی بہت سی اشیاء وافر مقدار میں کھا رہے. لیکن جب بھی ہم کھانا کھائیں تو رزق کو دیکھ کر رازق کو ذہن میں رکھیں اور رازق کو یاد کریں. مومن بندے کی شان ہوتی ہے. عام انسان تو کھا رہے، جانوروں کی طرح کھا رہے، چھوڑیے ان کو، وہ تو کھاتے ہیں، ان کا دماغ کھانے میں لگا ہوا ہے، وہ صرف ٹیسٹ اور ٹیسٹ کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. مومن بندے کی شان کیا ہے؟ وہ ٹیسٹ بھی لیتا ہے، مزہ بھی لیتا ہے، کھاتا بھی ہے نعمتوں کو، رزق طلب کو کھاتا ہے، مگر رازق کو کبھی بھولتا نہیں. یاد کرتے رہنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھاتے پیتے بولتے
सोते जागते हर वक्त यही तलकीन की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुबह शाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज़, आपके चलने फिरने उठने बैठने को देखिए, हर मामले में सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बताती हैं कि सरकार दुआ पढ़ते क्या थे, अल्लाह को याद करते थे। ये दुआ पढ़ना क्या है? खाते वक्त की दुआ, सोते वक्त की दुआ, बैतुल खला जाते वक्त की दुआ, निकलने की दुआ, मस्जिद जाने की दुआ, मस्जिद से आने की दुआ, घर से निकलने की दुआ। ये दुआ क्या है? ये अल्लाह का जिक्र है। नमाज भी अल्लाह का जिक्र है, दुआ भी अल्लाह का जिक्र है, कुरान की तिलावत भी अल्लाह का जिक्र है। जिक्र ही जिक्र, अल्लाह की याद। वो दुआ भी क्या दुआ है जिसमें अल्लाह याद ना है? वो नमाज भी क्या नमाज है जिस नमाज में अल्लाह याद ना है? वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज को कायम करो मेरी याद के लिए। आदमी नमाज पढ़ता क्यों है? अल्लाह को याद करने के लिए पढ़ता है। आदमी तिलावत कुरान कर रहा है क्यों? इसलिए कि अल्लाह को याद आ जाए। आदमी दुआ कर रहा है क्यों? ताकि अल्लाह याद आ जाए। आदमी तस्बीह कर रहा है क्यों? अल्लाह याद आ जाए। मगर अफसोस कि हम तस्बीह के दाने घुमाते रहते हैं, ज़बान पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होता है, मगर अल्लाह ही याद नहीं होता जो याद रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें याद है, मार्केट याद है, कारोबार याद है, दुकान याद है, बीवी बच्चे याद है, माँ बाप याद है, रिश्तेदार याद हैं, सब कुछ याद है, दीनार और दिरहम याद है, डॉलर याद है, करेंसी नोट याद है, रियाल याद है, पाउंड याद है, सब कुछ याद है। मगर याद को नहीं है जिसको ज़बान से कह रहा है सुभान अल्लाह कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। इसलिए जब भी अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसकी याद जहन में रहे, दिलो दिमाग उसी की तरफ माइल हो, जहन में अल्लाह तबारक व तआला रहे। सूरह बकरा जिक्र के सिलसिले में कुरान मजीद में आप बकसरत देखेंगे, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, कसरत से करो। नमाज पढ़ने की बात आई तो कहा गया कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। रोज़ा रखने की बात आई तो कहा गया कि रमज़ान के रोज़े रखो। ज़कात देने की बात आई तो निसाब मुकर्रर किया गया। हज की बात आई तो हज के अय्याम मुकर्रर किए गए। लेकिन जिक्र की बात आई तो कहा गया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत से अल्लाह को जिक्र करो, अल्लाह की याद कसरत से करो। तुम जितना भी याद करोगे वो कम है अल्लाह के तक़द्दुस के मुकाबले में, अल्लाह की अज़मत, उसकी रुतबे और उसके मकाम के एतबार से। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में कहा गया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। क्या अल्लाह और बंदे के दरमियान में मोहब्बत देखिए, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्या मुआवजा है देखिए यहाँ पर। फ़ज़्कुरूनी, ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मुझे याद करो तुम, अज़्कुरकुम, तुम मुझे जब ज़मीन पर याद करोगे मैं आसमानों पर तुमको याद करूँगा। तुम ज़मीन में इंसानों के दरमियान में मुझे याद करो, मैं आसमान फरिश्तों के दरमियान में तुम्हें याद करूँगा। फ़ज़्कुरूनी फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 198 में कहा गया वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, अल्लाह का जिक्र इसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की है। सूरह बकरा की आयत नंबर 200 में कहा गया फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जब तुम मनासिक हज अदा कर लो तो फिर अल्लाह का को याद करो, कज़िक्रिकुम आबाअकुम, जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो, औ अशद्द ज़िक्रा, बाप दादा को जितना याद करते हो उससे ज्यादा अपने मौला को याद करो, अपने हकीकी मालिक को याद करो, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक को याद करो, उस सत्तार और गफ्फार को याद करो जो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देता है, तुम्हारे ऐबों को छुपा देता है। अल्लाह का जिक्र करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 239 में फरमाया फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। जंग की कैफियत थी, अब जंग का माहौल खत्म हो गया, जब अमन की तुम हालत में आ जाओ तो अल्लाह का जिक्र इस तरीके से करो जिस तरीके से जिक्र करने का तुम्हें हुक्म दिया गया, तुमको सिखाया गया, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 41 में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया कि वो अपने रब का कसरत से जिक्र करें और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किए करें। वज़्कुर रब्बक कसीरा वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार, ज़करिया तुम अपने परवरदिगार को कसरत से याद करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। सूरह क़ाफ की आयत नंबर 39 में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-ग़ुरूब, पैगंबर आप अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान कीजिए सूरज के तुलू होने से पहले भी और सूरज के ग़ुरूब होने से पहले भी।
اور اسی طرح کہا گیا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اس آیت میں کہا گیا اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے کیسے ذکر کیا جائے؟ اس آیت میں جس کی تلاوت اور تشریح کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَذْكُرْ تم یاد کرو ربک اپنے پروردگار کو فی نفسک اپنے دل میں، صرف زبان میں نہیں دل میں، اور پھر تضرعاً وخفیہ اللہ وخیفہ ودون الجہر من القول، اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، غرور کے ساتھ اللہ اللہ مت، ارے غرور کیا ہے تیرا؟ تو کس کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ اپنی بڑائی کو بھول کر رب کی بڑائی بیان کرنے کا نام تسبیح ہے اور ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کریں اللہ تبارک و تعالی؟ دل میں عاجزی لیے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے، نڈر ہو کر نہیں، ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو کہ یہ اس تصور کے ساتھ کہ اللہ آپ کا ناپاک بندہ آپ جسی پاک ذات کو یاد کر رہا ہے، آپ کا ناپاک بندہ، آپ کا گنہگار بندہ، آپ جیسے پاک شخص کو جس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ذات کو یاد کر رہا ہے، اس کیفیت میں ڈوب کر اللہ کو یاد کیا جائے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں تو صرف زبانی ذکر نہ ہو، خیالات میں گدھے اور گھوڑے میں ہوں، دل میں روپیے اور پیسے ہوں، دماغ بازاروں اور میلوں میں گھوم رہا ہو، اور زبان سے صرف اللہ اللہ جاری ہو، اور تسبیح کے دانے آگے بڑھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ذکر اور ایسی تسبیح مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اسے دل سے یاد کرے۔ اللہ کا ذکر جب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا احساس دل میں پیدا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ادراک کیا جائے، اس کی نعمتوں کے شکر کے جذبات ہوں، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں کہ وہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اور ایسے ذکر کا نقد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کا سکون دل میں محسوس ہوتا ہے، جس کو سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ذکر بھی کریں اور دل میں اطمینان پیدا نہ ہو تو پھر ہمارے ذکر میں کچھ خامی ہے، کمی ہے۔ اگر ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری یاد کے ساتھ، یاد میں ڈوبتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، تضرع کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ سمجھ کر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اور دل کے اندر پورا اللہ 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 اللہ، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اچھے نام گھوم رہے ہوں دل و دماغ میں، اس کیفیت میں ڈوب کر جب ذکر کیا جائے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور اطمینان کی وہ نعمت عطا کریں گے جس سکون کے لیے دنیا دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، مگر سکون نہیں پا رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ذکر جو کرنا چاہیے اور نہ اپنی نماز بہت آواز سے پڑھو اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرو، چونکہ نماز بھی ایک ذکر ہے۔ جب نماز میں حکم یہ ہے کہ اس میں درمیانی راستہ اختیار کیا جائے تو ذکر کا بھی یہی اصول ہے کہ ذکر میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بہت بلند آواز سے بھی ذکر نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور پھر جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو ہم سے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں نے زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، تم ایسے معبود کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے اور غائب ہے، تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع اور بصیر ہے، جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، جو تمہاری آواز کو سنتا ہے اور تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بندہ کوئی بھی وقت اپنے رب سے غافل نہ ہو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل مت ہو۔ اور پھر آگے جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ جو لوگ، جو فرشتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو رب ذوالجلال کے فرشتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی مخلوق ہے، جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا صحیح معنی میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔